لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، 9 ذو الحجہ یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام فرماتے۔ آئیے آج ہم بھی یوم عرفہ کی مناسبت سے خصوصی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو میرے ساتھ مل جائیے۔ اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ سب حضرات باوضو ہو جائیے، قبلہ رخ بیٹھ جائیے اور ہمارے ساتھ دعا پر آمین کہتے جائیے۔ معزز ناظرین کرام، نماز تہجد اور یوم عرفہ میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں میں ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یوم عرفہ کی خاص دعا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی 9 ذو الحج کی صبح کی نماز سے 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک ایام تشریق میں تکبیرات کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ بآواز بلند مردوں کے لیے اور آہستہ آواز میں عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور قربانی کے دن یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ بہت سارے عزیز قربانی کے دوران نماز کا اہتمام نہیں فرماتے، تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ گزارش ہے کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو سکیں، اور دعا پر آمین کہتے جائیے، نہ جانے کس کی آمین پر ہم سب کا کام بن جائے۔ اے ہمارے پروردگار، آج کا یہ دن بہت عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے۔ اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور تو ہماری آج اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔
اے میرے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مولا میرے مالک ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما۔ اے مولا تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے مولا، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عظیم اللہ، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے مولا آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ سنا ہے تو آج کے دن اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، ہم سب کو پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اور ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت نصیب فرما۔ اے عرش محلہ کے مالک، اے حکمت والے اللہ، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج کے اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً ہمارے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تن من دہن، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، روح اور جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ، ہمارے دلوں پہ جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے مالک
ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرمانا اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں، ہم کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے مولا، تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہش ہے ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ میرے مالک، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں اور ہمیں تجھ سے قریب کرتے ہیں، جو تیری یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں۔ ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، اور ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے۔ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا ہمیں مت چھوڑنا۔ اے مولا، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور فرما جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسندیدہ ہوں۔ اے مولا، ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرمانا تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک، تو ہمارے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی و کامرانیوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔
اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادوٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات و بلیات اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے ہمارے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے آسانی فرما کے ہمیں بہترین روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، اور ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کا بوجھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ ہمیں یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگیں بھی تو کس سے مانگیں؟ اے میرے مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا دے۔ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کے رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ پاک کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک تو اپنے چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، پاکی کی حالت میں موت عطا فرمانا، موت کا وقت ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اے اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ پاک
ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا میرے مالک۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو اپنے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا میرے مالک ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں تو بہتر جانتا ہے، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جولی کو بھر دے۔ تمام جہانوں کے مالک آج کا دن جو حج کا دن ہے اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج کے دن کی برکت سے جو حج کا دن ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا جو نہیں مانگ سکے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن مانگا، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔